दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। मेरे एक दोस्त इस्लामाबाद में रहते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। पूरे पंजाब में जहां जहां फिजिक्स पढ़ाई जाती है, जो लोग फिजिक्स समझने वाले हैं, वो उनका नाम से बखूबी आगाह है। लेकिन मेरे साथ उनकी वजह दोस्ती फिजिक्स नहीं है, वो ये है कि वो बैनुल कौमी अमूर और कौमी अमूर पर बड़ी मुस्तनद राय रखते हैं और बाज़ औक़ात दौरान गुफ्तगू ऐसे ऐसे जुमले कह जाते हैं कि मैं हफ्तों और महीनों उन जुमलों के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरे अखबार में जितने भी आर्टिकल्स छपते हैं, उनमें से बेशतर आर्टिकल्स में इनकी राय शामिल होती है। इस दफा भी जब वो लाहौर आए तो मैं और मेरे इस यूट्यूब चैनल के जो डायरेक्टर हैं, जो कैमरे के पीछे हुआ करते हैं, हम तीनों खाने की टेबल पर बैठे और खाना खाने से पहले उन्होंने एक ऐसा जुमला मुझे दे दिया जो आज 2 हफ्ते आने को है और मैं अभी तक उस जुमले के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि वो जुमला अपने जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे शेयर कर दूं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ISI का एजेंट है। मैंने फौरन इस्तफसार किया कि सर कैसे? उन्होंने कहा ताहिर, मेरी आप बात पूरी आप सुनिएगा। तो मैंने कहा सर मैं तो हमदन गोश हूँ हमेशा की तरह। तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज इस तरह से किया, उन्होंने कहा कि आप देखिए कि इंडिया के अंदर कभी भी हालात इतने खराब नहीं थे, इतनी तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं थे जितने आज हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 40 साल की बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बेशुमार वादे करने के बावजूद इन्फ्लेशन रेट मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने लोगों को सिर्फ जय श्री राम का नारा दे दिया हुआ है कि आप ये नारा बुलंद करते जाएं और माइनॉरिटीज के ऊपर टूट पड़े और भूल जाएं कि आपके घरों के अंदर हालात किस तरह के हैं, आटा चीनी दाल है या नहीं है। मैंने कहा सर आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहले दौर में भी ऐसा तो होता रहा होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये 40 साल से हालात इतने खराब कभी नहीं हुए जितने आज हो चुके हैं। उसके बाद आप मिनॉरिटीज पर आ गए, आप देखें दलित के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, उनको मुलाजमतों में उनका ड्यू राइट और शेयर नहीं दिया जा रहा। आप देखें क्रिश्चियंस के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। मैंने उन्हें थोड़ा सा रोका, मैंने कहा सर आप बताएं क्रिश्चियन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी बेशुमार वाकयात कोट हो चुके हैं, अखबारों में छप चुके हैं, लोगों ने इसके ऊपर बात की है। तो मैंने कहा सर आप बताएं 2-4 वाकयात। उन्होंने कहा जी एक वाकया सर बताऊंगा आपको, और वो ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले 200 RSS के मेंबर्स जो हैं तमिलनाडु के एक बस्ती में, एक चर्च के में जो नन्स हैं उन पर टूट पड़ते हैं और इस कदर बदसलूकी करते हैं कि शायद अल्फाज जो है वो बयान नहीं कर सकते, अल्फाज भी शायद शर्मिंदा हो जाए उस सीन को बयान करते हुए। और क्योंकि नन्स जो है एक मुकद्दस लोग होते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, और इन्होंने जो RSS के लोग थे उन्होंने कुछ रोजरीज पहनी हुई थी, मतलब तस्बीह टाइप कुछ चीजें पहनी हुई थी और उनसे उनके गले तक दबाने की कोशिश की। उसके बाद आप आ जाए कि सिखों के साथ क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सिख मुसलसल दिल्ली के मुज़फ़्फ़रात में बैठे हैं और अपनी डिमांड्स लिए हुए, और ये उन पर मुसलसल इल्जाम लगा रहे हैं कि आपका पाकिस्तान से ताल्लुक है, आप तो खालिस्तानी हैं। और इस चीज के ऊपर बेशुमार आर्टिकल्स छप चुके हैं। सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बात करने वाले, लिखने वाले, वो आर्टिकल्स लिख चुके हैं। हाँ, अगर आप यही लेबल देना चाहते हैं तो हम खालिस्तानी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों की तरफ आ जाए, आप देखें कि किस तरह से वो लॉज चेंज किए जाते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है और उसके बाद मुसलमानों को सड़कों पर घसीटा जाता है। तबरेज़ अंसारी की एग्जाम्पल देख लें, पहलू खान की एग्जाम्पल देख लें, और मुसलमानों को खंभों से बांधकर नारे लगाते हुए हिंदुओं का जत्था जो है, हजूम जो है, उन्हें मार देता है और अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट में मिनिस्टर्स जो है इन लोगों की, इन हथियारों की, इन अटैकर्स की तारीफ करते हैं। तो ये हालात हो चुके हैं और इन सारी बातों को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल कॉन्डेम कर चुकी है इंडिया को, और ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो है वो 2 दफा इन्हें तंबीह कर चुके हैं कि अपने रास्ते ठीक करें, अपने हालात ठीक करें, लेकिन हालात मुसलसल खराब होते चले जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ क्या हुआ, अंदर किस तरह से पुलिस घुसती है और वो तलबा तलबात को बालों से पकड़ती है, घसीटती है। उन्होंने मुझे कुछ इमेजेस दिखाए और इतने तकलीफ दे इमेजेस थे, वो शायद आप लोगों ने देखे हो और गूगल पर सर्च करें तो आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको एक और बात बताता हूँ, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छोड़ें, आप जामिया मिलिया इस्लामिया देखें। ये जो यूनिवर्सिटी थी ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक मजहर था हमेशा से। उन्होंने कहा आपको पता है
کہ یہ یونیورسٹی 1920 میں حکیم اجمل خان نے بنائی، اور دو دفعہ یہ جو یونیورسٹی کے طلبات ہیں حکومت کے ساتھ کلیش میں آتے ہیں. ایک دفعہ 1940s میں کوئٹ انڈیا موومنٹ کے اندر، ایک دفعہ انڈیا میں جب ایمرجنسی لگتی ہے 1970s میں تب. اور ان دونوں دفعہ جو اسٹیٹ کے لوگ تھے، جو پولیس اہلکار تھے، انہوں نے لائبریری پر اٹیک نہیں کیا. اس دفعہ تو مودی گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں، جو پولیس کے لوگ ہیں، انہوں نے لائبریری کے اندر بھی اٹیک کیا اور اسٹوڈنٹس کو زدوکوب کیا، انہیں مارا، انہیں ڈنڈے مارے اور لاتے گھوسے مارے. اور امیجز اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون آلود جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ امیجز پیش کرتے ہیں کہ یہ انڈیا کا نیا چہرہ ہے پرائم منسٹر مودی کے دور حکومت میں. پھر وہ ہمیں جو میرے دوست ہیں کشمیر میں ہمیں لے جاتے ہیں. اب دیکھیں کشمیر کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں. جب انہوں نے 2019 میں 5 اگست 2019 میں جب انہوں نے آرٹیکلز انڈین کانسٹیٹیوشن کے 370 اور 35A ریپیل کیا، اس کے بعد کشمیریوں کی حالت دیکھیں. کشمیر مسلسل جو کشمیری ہیں وہ اویلا کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. ابھی 3 یا 4 دن پہلے وہاں پہ 3 نہتے جو کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں انہیں مار گرایا جاتا ہے، اور اخباروں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جی یہ ٹیرورسٹ ہیں، یہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ حالات بیان کرنے کے بعد وہ پھر آتے ہیں ریجنل جو کنٹریز ہیں جن کے ساتھ اس دور حکومت میں پرائم منسٹر مودی کے اس 6 سالہ دور حکومت میں ان کے حالات خراب ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ ان کے حالات کس قدر خراب ہوئے. جتنی آپ کی عمر ہے آپ بتائیں آپ نے کبھی دیکھا کہ اتنے حالات چائنا کے ساتھ خراب ہوئے اور اتنی مار بھی پڑی انہوں نے. گلوان والی کے اوپر دیکھیں کہ کیا حال ہوا، ڈنڈوں کے ساتھ، اور ان کے جو فوجی ہیں وہ مارے گئے اور یہ کچھ نہیں کر سکے. اور نہ ہی ان کے انٹرنیشنل پلیئرز جو ان کے ساتھ ہونے کا بھرم رکھتے تھے وہ ان کے ساتھ آئے، ان کی مدد کے لیے آئے. گلوان والی کے اوپر چائنا نے انہیں مارا، ہاٹ سپرنگز کے اوپر مارا، اور پھر پینگونگ لیکس میں بھی انہیں شکست دی. اور انڈیا جو ہے وہ اپنے دوستوں کا انتظار کرتا رہا. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نمستے سلام ریلی کے اندر انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اکٹھے کر کے جو US پریزیڈنٹ ہے ان کا استقبال کیا، لیکن وہ بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے. اس کے بعد نیپال سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، ان کے ساتھ بھی تعلقات ہی خراب کر بیٹھے. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں نیپال کے ساتھ ان کے ڈسپیوٹس ہیں. انڈیا کے نیپال کے ساتھ 3 جگہوں پر سرحدی تنازعات ہیں. ایک لپو لیک، دوسرا کالا پانی اور تیسرا لمپیترا. حالات سٹیٹس کو کا شکار تھے، گزشتہ ادوار میں بڑے نارمل تھے، لیکن ان تعلقات میں رخ نہ ڈالنے کی ابتدا کی انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے، اور ایک 400 کلومیٹر لمبی سڑک بھیجا دی لپو لیک تک، جس سے نیپال کا پھر سیکپا ہوا. اور ریئیکشن کے طور پر یہ تینوں علاقے اپنے میپ کے اندر شامل کر کے اپنی پارلیمنٹ سے ان کی توثیق کر دی. تب سے نیپال اور انڈیا کے تعلقات کافی خراب ہیں. پھر انڈیا کے تعلقات بھوٹان سے بھی خراب ہوئے، بنگلہ دیش بھی کافی ناراض ہے، اور پھر ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے خراب ہوئے. جب میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کس طرح خراب ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کی چابہار پورٹ انڈیا نے ڈیولپ کرنی تھی ان کاؤنٹر ٹو پاکستان گوادر ڈیپ سی پورٹ، اور چابہار پورٹ سے ایرانین پروونس زاہدان تک 628 کلومیٹر لمبی ایک ریلوے ٹریک بچھانی تھی. تو حال ہی میں ایران نے انڈیا کو منع کر دیا کہ آپ کی بڑی مہربانی آپ رہنے دیں، یہ کام ہم 2022 تک خود کمپلیٹ کر دیں گے. اس کی وجہ ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اب ایران انڈین کیمپ سے نکل کر چائنیز کیمپ میں جا چکا ہے، جو کہ در حقیقت پاکستانی کیمپ ہے. ثبوت کے طور پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اب ایران اور چائنا $400 بلین کی پارٹنرشپ ڈیل کو سائن کر چکے. اب ایک ایسا شخص جس کی وجہ سے انڈیا کے انٹرنل حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انڈیا کے ہمسائے اس سے ناراض ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سب ہمسایوں سے تعلقات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ کوئی ISI کا ایجنٹ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایک اور بڑا مزیدار کام کیا انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے، کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے بنانے والوں کی تعریف کی جاتی ہے، اس ملک کے اندر قصیدے لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ بھی ہونا تھا کہ گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے خلاف آرٹیکلز لکھوائے گئے، اس کے خلاف پروگرامز کیے گئے، اور نتھو رام گوڈسے کی تعریف کی گئی. اب
یہ بھی ہونا تھا. اب ایسا بھی کوئی پاکستانی ایجنٹ ہی کروا سکتا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ فریڈم آف ایکسپریشنز ختم ہو چکی ہے. جو اینکرز ہیں جو خود بولنا چاہتے ہیں, آزادی کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر قدغن لگ چکی ہے, ان کو جیل بھیجا جاتا ہے, ان کا قتل کیا جاتا ہے. اپوزیشن جو ہے ان کو بولنے کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں. اس کے بعد سب سے آخر میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک اپنے جو رائیول کنٹری ہے اس کے بارے میں کوئی پلاننگ کرتا ہے, کوئی میکنیشنز کرتا ہے, تو وہ ڈھکی چھپی ہوتی ہے. تو ای یو ڈس انفو لیب نے انڈین کرونیکلز چھاپ کر ان کی ساری کارستانی, ان کے سارے جو میکنیشنز ہیں وہ ایکسپوز کر دی ہیں. اب پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ انڈیا کا اصل چہرہ ہے جو اپنے سارے پیسے جو ہے پاکستان کو برباد کرنے اور پاکستان کے خلاف کمپین اٹھانے میں لگا رہا ہے, اور اپنے لوگ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. اور یہ حالات ہیں سارے انڈیا کے. تو یہاں پر میرے دوست نے توقف اختیار کیا کیونکہ کھانا آ چکا تھا, اور بتایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے خراب حالات انڈیا کے کبھی نہیں تھے. انٹرنلی خراب ہو رہا ہے, ویک ہو رہا ہے, اور ریجنلی خراب ہو رہا ہے, اور انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں کہ جو ادارے ہیں, ایمنسٹری انٹرنیشنل جو ہے, اور جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمشنر ہیں وہ تنقید کر چکے ہیں, او آئی سی تنقید کر چکا ہے. جب چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوئے تو کوئی امریکہ ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. اور سب سے زبردست بات یہ ہوئی ہے کہ جو بائیڈن اقتدار میں آ چکے ہیں, جو کہ کشمیر کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کے اوپر بول چکے ہیں, لب کشائی کر چکے ہیں. تو یہ سارے باتیں جو ہے ایک اندیا دیتی ہیں, ایک پیشن گوئی ہم کرتی ہیں کہ حالات آگے مزید خراب ہونے جا رہے ہیں جو بائیڈن کے آنے کی وجہ سے. اور بے شمار حالات یہ جو ایجنٹ ہے پاکستان کا یہ خود خراب کر چکا ہے. تو ہم تو پاکستان جو ہے وہ تو کوشش کر رہا ہے کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی. ایک آخری بات مجھے یاد آئی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ نے 3 دن پہلے بات سنی تھی کہ پاکستانی ایک علاقہ کارک میں, کے پی کے کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ مندر کو نظر آتش کیا گیا, انڈیا میں خوب واویلا مچایا گیا, تنقید کی گئی. اسی دن انڈیا کے ایک علاقے مدھیہ پردیش میں 2 مساجد کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے. تو پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس نے تو کہا کہ یہ مندر دوبارہ بنائیں گے, اور سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا. کوئی 300 کے قریب افراد جو ہیں ان پر ایف آئی آر درج کر دی, اور وہ بندہ جو مین کلپریٹ تھا اس کو بھی پکڑ لیا, لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہوا. یہ واقعہ مجھے ایک اور واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے گوٹکی کے علاقے میں جب مندر پر اٹیک ہوتا ہے, کیونکہ حالات تو اس طرح سے ہو جاتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر, تو جو گردنوا کی مسلم کمیونٹی ہے وہ اگلی پوری رات گوٹکی کے اندر اس مندر کے اندر گزارتی ہے جس مندر پر اٹیک ہوا تھا, اور جو اپنے ہندو بھائی ہیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں یہ پاکستانی, کہ ہم دیکھتے ہیں کون آپ پر اٹیک کرتا ہے. مطلب ہے حالات خراب ہوتے ہیں لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ تو کھڑی ہو. حالات یہاں پہ بھی خراب ہوتے ہیں لیکن اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے, اور 99% لوگ تنقید کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو مس کریئنٹس ہیں, جو ان لوگوں کے اوپر اپنی مائنورٹیز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے, کبھی مساجد کے اوپر اٹیک کرنے والے کو سزا نہیں دی گئی, اور ساتھ گرد و نواح میں رہنے والے اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں سے آپ چھوٹی سی ایک چیز کا اندازہ لگا لیں کہ حالات دونوں ملکوں کے کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں اپنے ملک کی طرف دیکھنا ہے. اب یہ ایجنٹ جو ہے پاکستانی جو ایجنٹ ہے یہ بیڑا گرک کرتا رہے اپنے ملک کا, ہمیں اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.